بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خواب آخر ہیں کیا؟ وہ لمحے جب ہم سوتے ہیں لیکن ہماری روح کسی اور دنیا میں جا چکی ہوتی ہے، ایک ایسی دنیا جہاں وقت، جگہ اور حقیقت کے سارے قانون بدل جاتے ہیں۔ کہیں ہم اڑ رہے ہوتے ہیں، کہیں گہرے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کسی ایسے سے بات کر رہے ہوتے ہیں جو کب کا اس دنیا سے جا چکا ہے۔ کیا خواب صرف دماغ کی تخلیق ہے یا پھر یہ کسی اور جہان کے دروازے ہیں؟ دوستو، قدیم زمانے میں انسان کا ماننا تھا کہ خواب روح اور عالم غیب کے درمیان ایک رشتہ ہے۔ انہی خوابوں کے ذریعے خداؤں کے پیغام آتے، بادشاہوں کے فیصلے بدلتے اور بعض اوقات آنے والے واقعات کی جھلک دکھائی دیتی۔ دوستو، قدیم سمیریا کی مٹی کی تختیوں پر ملنے والے ریکارڈ کے مطابق دنیا کا پہلا خواب تقریباً 4000 سال پہلے ایک بادشاہ نے دیکھا تھا۔ اس نے خواب میں اپنے دشمنوں کو مردہ حالت میں دیکھا اور اگلے ہی دن ایک جنگ میں اسے فتح ملی۔ یہ محض اتفاق تھا یا قسمت کا اشارہ؟ دوستو، مصری تہذیب میں خواب کو خداؤں کا پیغام مانا جاتا تھا۔ فرعون کے خواب اکثر پورے مصر کی قسمت بدل دیتے تھے۔ قدیم بک آف ڈریمز میں خواب کے ذریعے علاج اور روحانی رہنمائی کے طریقے درج تھے۔ یہ کتاب آج بھی ایک پر اسرار راز ہے کیونکہ اس کے کئی حصے وقت کے ساتھ مٹ گئے۔ دوستو، یونانی فلسفی ارسطو نے خوابوں کو روحانی نہیں بلکہ دماغی عمل کہا، لیکن سقراط اور افلاطون کے نزدیک خواب روح کی وہ حالت ہے جب وہ جسم سے آزاد ہو کر حقیقت کے پردے ہٹاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، نظریات بدلتے گئے، پھر آیا وہ دور جب اسلام نے خوابوں کی حقیقت کو سب سے واضح انداز میں بیان کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ابتدا بھی سچے خوابوں سے ہوئی، اور آپ اکثر صحابہ سے دریافت فرماتے، کیا تم نے کوئی خواب دیکھا؟ پھر خود ان خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے۔ اسلام کے بعد خواب ایک نیا مفہوم اختیار کر گئے۔ یہ نہ صرف روحانی پیغام تھے بلکہ ایمان، خوف اور رہنمائی کی علامت بھی۔ تابعین میں محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے خوابوں کی تعبیر پر کتاب لکھی، جبکہ امام جعفر صادق نے کتاب التقسیم میں خوابوں کی رموز بیان کیے۔ یہی علم بعد میں پوری مسلم دنیا میں پھیلا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں سائنس کی۔ جدید نیورو سائنس کے مطابق جب انسان نیند کے گہرے مرحلے میں جاتا ہے تو دماغ یادوں کو دوبارہ ترتیب دیتا ہے۔ اس عمل میں خواہشات، خوف اور دیے ہوئے خیالات خوابوں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ سیگمنڈ فرائڈ نے کہا کہ خواب ہمارے لاشعور کی کھڑکی ہے۔ جو چیزیں ہم جاگتے حالت میں چھپاتے ہیں وہ نیند کے عالم میں خواب بن کر ابھر آتی ہے۔ دوستو، لیکن آج تک سائنس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں کہ کیوں کچھ خواب حقیقت میں بدل جاتے ہیں۔ خوابوں کی ایک خاص قسم ہوتی ہے جسے لیوسڈ ڈریم کہا جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب آپ کو خواب میں یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں۔ قدیم تبت کے راہبوں سے لے کر صوفیاء تک سب نے اس کیفیت کو روحانی بیداری علامت کہا۔ دوستو، صوفیاء اسے نیند میں بیداری یعنی یقظہ کہتے ہیں، جس میں سالک خواب کے اندر روحانی مشاہدہ کرتا ہے۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ بدل دیتے ہیں، جیسا کہ نکولا ٹیسلا نے اپنی کئی ایجادات کے خاکے خواب میں دیکھے۔ آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا خیال ایک خواب میں پایا، اور رامانوجن کو ریاضی کے فارمولے خواب میں ایک دیوی دکھاتی تھی۔ کیا یہ سب محض ذہن کی کارستانی تھی یا کوئی الہونی رہنمائی؟ پیارے دوستو، خواب صرف تصور نہیں، یہ ایک دروازہ ہے جہاں ماضی، حال اور مستقبل ایک ساتھ سانس لیتے ہیں، جہاں حقیقت اور وہم کی سرحدیں دھندلا جاتی ہیں، اور شاید وہی کہیں ہمارے روح ہم سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر خواب حقیقت بن جائیں تو، یا شاید کچھ خواب حقیقت ہیں بس ہم جاگنے کے بعد انہیں بھول جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں،
چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی پر اسرار کہانیاں سب سے پہلے مل سکیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ نے کبھی ایسا خواب دیکھا ہے جو سچ ہو گیا ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔